ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی, آج بہت سے ینگسٹرز آئے ہوئے ہیں ہمارے شو میں جی, اور بہت سے ینگسٹرز یعنی اسٹوڈنٹس اور جو اب اسٹوڈنٹس نہیں بھی ہیں, جاب پول میں بھی آ چکے ہیں, وہ یہ سوال بہت کرتے ہیں کہ اب زندگی پریکٹیکل لائف کی طرف جا رہی ہے تو ہم ایموشنل فیصلے کرتے ہیں اور کبھی پریکٹیکل فیصلے کرتے ہیں. کئی دفعہ ان دونوں کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے کہ دل کچھ اور چاہ رہا ہے لیکن پریکٹیکل چیز فیصلہ کچھ اور ہے. مثال کے طور پر آپ کا جی یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے آرٹس کو پرسو کرنا چاہیے, لیکن نوکری کہہ رہی ہے کہ جو چیک یہ جو پیسے آتے ہیں مہینے بعد تمہیں اس طرف نہیں جانا چاہیے. اگر یہ پیسے نہ آئے اور آرٹس میں بھی تم آگے نہ جا سکے تو پھر تم کیا کرو؟ تو ایموشنل فیصلے کریں, یعنی ڈیسائیڈ کیسے کریں کہ فیصلے ایموشنل ہوں یا پریکٹیکل ہوں. اچھا, سب سے پہلے اس سے پہلے کہ میں جواب دوں, کیونکہ مجھے ان باکس میں تو بہت سوال اس طرح کے آتے ہیں پریٹی مچ اسی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, میں پہلے آپ سے پوچھوں گا آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے, بیکاز آپ نے بھی اور آپ کے اسپاؤز نے بھی ایک سکسیس دیکھا ہے لائف میں, تو آپ کیا کہتی ہیں کہ کیا کرنا چاہیے؟ آئی تھنک کہ آپ کو بیلنس ڈھونڈنا پڑتا ہے. ٹھیک, بہت سارے ایسے فیصلے ہوتے ہیں جس میں آپ کو دل کی سننی پڑتی ہے اور بہت سارے ایسے فیصلے ہوتے ہیں جس میں آپ کو تھوڑا پریکٹیکلی سوچنا پڑتا ہے. یہ ڈیفرینشیٹ کیسے کریں کہ فیصلہ دل سے کریں یا پریکٹیکل فیصلہ؟ اچھا, میں جو پریکٹس کرتی ہوں میں تو وہ شیئر کرتی ہوں. ہاں, وہ شیئر کریں. ہاں, میں ایک پیپر پین لیتی ہوں اور پروز اور کونس لکھتے ہیں. بہت اچھا طریقہ. تو جو جس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے اس حساب سے میں فیصلہ کرتی ہوں. ایک یہ طریقہ بہت شاندار طریقہ ہے, بہت اعلیٰ طریقہ ہے. کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی زندگی کی مشکل کو کاغذ پہ لکھ سکتے ہیں نا, یہ یاد رکھیے گا اور زندگی میں کبھی اس کو آزما کے دیکھیے گا, اگر آپ اپنی زندگی کی مشکل کو کاغذ پر لکھ سکتے ہیں تو وہ آدھی حل ہو چکی. کبھی لکھ کر دیکھیں, کاغذ وہ ورک وہ لکھائی آپ کو خود جواب دے گی کہ اس کا حل کیا ہے. دانش صاحب, آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ میں اس پہ صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا, لیکن یہ تو بہت پریکٹیکل اپروچ ہوئی, ایموشنل اپروچ تو نہ ہوئی. تو کیا کریں, آپ کے خیال میں ایموشنل اپروچ ہونی چاہیے؟ نہیں مطلب اٹ ساؤنڈز گڈ, لیکن میرے خیال میں زیادہ تر لوگ اتنے کیپیبل نہیں ہوتے کہ وہ ڈیسیژنز اتنا سوچ سمجھ کے لیں. تو آپ کیا کہیں گے, کیا کرنا چاہیے؟ اگر میں اپنی بات کروں تو میرے میں آئی ایم لٹل بٹ ایموشنل, تو میں اکثر فیصلے ایموشن کی بیس پہ. سر یہ جو ہے کہ دل سے فیصلہ لینا چاہیے یا دماغ سے, جو اس پہ میں سمجھتا ہوں نا وہ یہ ہے کہ مطلب ایون میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں زیادہ تر فیصلے دل سے لیتا ہوں. زیادہ تر میرے جیسے لوگ جو کہ کامچور ہوتے ہیں, جو تھاٹ پروسیس کو ایویڈ کرنے کے لیے کہتے ہیں نہیں میں دل کی سن رہا ہوں, وہ زیادہ تر کام چوری کر رہے ہوتے ہیں. فیصلہ ہمیشہ سوچ سمجھ کے لینا چاہیے, اس کے بعد توکل کرنا چاہیے یا دل سے فیصلہ لینا چاہیے. ایون اقبال نے بھی یہ کہا ہے کہ بہتر ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل, لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. تو انہوں نے بھی کہا کہ بھائی کبھی کبھی آپ کی زندگی کے سارے فیصلے ٹھیک رہے جو دل کے فیصلے تھے یا جنرلی فیصلے؟ نہیں, جنرلی. سر میں یہ بڑی خوشی کے ساتھ سب کو یہ آپ یہ کہہ لیں کہ میں ایک طرح کا کلیم کر رہا ہوں کہ جتنے میں نے فیصلے کیے نا کوئی بھی صحیح نہیں تھا. سر صحیح نہیں تھا. آپ کی زندگی کے سب فیصلے صحیح رہے؟ شاید کچھ ٹھیک نہیں رہے ہوں گے لیکن زیادہ تر صحیح رہے. آپ کی زندگی کے سب فیصلے ٹھیک رہے؟ بالکل نہیں, کچھ بالکل نہیں. جی آغا صاحب, آپ دونوں کامیاب لوگ ہیں, آپ کے آس پاس آپ کی فیملی میں ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کے جتنے کامیاب نہیں ہیں, جتنی اللہ نے آپ دونوں پر رحمت کی اتنی ان کو نہیں وہ مل سکا اتنا. آپ نے فیصلے سوچ سمجھ کے کیے آغا. چلے سلیم صاحب آپ پہلے. میرے ویسے سر درد ہو رہی تو اسے گال کرو. اچھا, آپ نے سارے فیصلے آغا صاحب سوچ سمجھ کے لیے یا دل کی مانی؟ سر اس میں دو تین چیزیں میری لائف میں تو اثر انداز ہوئی. میں چاہوں گا بچے آپ سنیں, یہ کامیاب لوگ ہیں نا تو چلے سنتے ہیں یہ کیسے. جی, کہ میں نے اپنی دل کی مانی, کچھ دماغ سے کام لیا اور کچھ اپنے دوستوں سے, میں اسپیشلی اپنے بڑے بھائی سے مشورہ کر کے کہ انہوں نے کہا نہیں اس کو یوں نہیں یوں کر لو, یہ زیادہ بہتر رہے گا. پھر وہ تینوں چاروں چیزیں جو وہ مکس کر کے تو اس میں سے ایک مرکب تیار کر کے وہ پھر فیصلہ. ویسے اس بات پہ کلیپ ہونی چاہیے. آپ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ بالکل سب کچھ صحیح ہو رہا ہے, کوئی مشکل نہیں آتی, تو سب کچھ صحیح جا رہا ہے, سمجھے کچھ نہ کچھ مشکل ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے. اچھی بات تو وہ ہے نا کہ جو بندہ چلیں جی, انہوں نے جو بھی بات کی کلیپ ہونی چاہیے.
मुझे ये लगा मैं बहुत डम हूँ, शायद सिर्फ मुझे समझ नहीं, वो ऐसा ही है। उन्होंने ऐसे एक्चुअली ये कहा है कि इफ इट सीम्स टू इजी यू आर डूइंग इट रॉन्ग। बिल्कुल सही बात। ओ, आपने ये कहा है। अगर सब कुछ सही जा रहा है तो कुछ ना कुछ गलत जरूर हो रहा है। ये अच्छा, मैंने आप सबको सुनवा दिया, सबकी कहानियां, किस्से, कैसे उन्होंने फैसले किए, क्या किया। अब हम इसको सबको मिला लेते हैं। इसका हम एक ऐसा एक कॉकटेल तैयार कर लेते हैं जिसमें एक हौच पौच सा, जिसमें ये सारी चीजें। अच्छा, अब एक जिंदगी जो है ना वो फरागों के साथ एक ऐसे आपने गुजारनी है जिसके अंदर ये सब चीजें शामिल हों। किसी के भी, यहां जितने लोग बैठे हैं, 100% फैसले ठीक नहीं हुए, बिल्कुल नहीं हुए। ये समझने की बात है। आप दिल की मानेंगे तब भी आप नाकाम हो सकते हैं, आप प्रैक्टिकल रहेंगे तब भी आप नाकाम हो सकते हैं। तो फिर करना क्या है? फिर करें क्या? तो करें ये कि अभी तक जो मैं इस सारी गुफ्तगू से समझा, और मैं चाहता हूं आप भी समझें, वो ये है कि ये मान लें कि नाकामी जिंदगी का हिस्सा है। आज आप क्रिकेट खेलना शुरू करेंगे, अगर आपको हारना पसंद नहीं है, खुदा के लिए शुरू ना करें। अगर आप कोई गेम खेलना चाहते हैं और आपको हारना पसंद नहीं है, खुदारा शुरू ना करें। क्रिकेट खेलें खेलने के लिए, अगर आपको खेलने का शौक है। तो जिंदगी अगर गुजारनी है तो सिर्फ कामयाबी के लिए नहीं गुजारनी है। याद रखना है कि नाकामी से लड़के खड़े होना भी एक कामयाबी है, वो भी अपने आप में एक कामयाबी है। इसलिए हमेशा प्रैक्टिकल ना रहें। जो आदमी 100% प्रैक्टिकल होता है ना, उसको फौरी तौर पे जेल में डाल देना चाहिए। मैं आपको मिसाल दे देता हूं। मिसाल ये है कि एक डॉक्टर है, वो 50,000 रुपया लेता है हार्ट सर्जरी का। एक मरीज आ गया है, उसके पास 49,900 रुपया है, 100 रुपया कम है। वो प्रैक्टिकल अप्रोच रखे कि नहीं भाई नहीं, मेरा तो घर का ये खर्चा है और 500 रुपये कम हो जाएंगे, मैं इसको नहीं बचाता, तो मर गया मरीज। बड़ी प्रैक्टिकल कर लिया आपने अपनी अप्रोच। वो तो मशीनी जिंदगी है ना। तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं होना और बहुत ज्यादा दिल की भी नहीं सुननी। आपने अगर कामयाब होना है तो वो फाइन बैलेंस ढूंढना है। आपका जी चाहता होगा, मेरा भी चाहता है कि दुनिया के तमाम गरीब अमीर हो जाएं, सबकी मुश्किलें खत्म हो जाएं, जिसके पास बाइक है सबके गाड़ियां आ जाएं, सबके पास जहाज ऐसा हो नहीं। दिल तो सबका करता है। तो आपने एक चीज देखनी है कि आपने एक बैलेंस क्रिएट करना है कि मैं अगर एक आदमी की भी जिंदगी बदल सकता हूं तो मैं वही बदल दूंगा, वो काफी है मेरे लिए। आपने एक फाइन बैलेंस ढूंढना है इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी के दरमियान। और जो आगा माजिद साहब ने बात की कि आपने मशवरा करना है लोगों से जो उस चीज में कामयाब हो चुके हैं, उनसे मशवरा करके इमोशंस और ये सब चीजें इकट्ठी रख के, जरूरी नहीं है कि किसी एक चीज का फैसला करना है। फैसला करने के बाद अल्लाह पे तवक्कल करना है, और ऐसा तवक्कल करना है कि जब आप जहाज में सो रहे होते हैं तो आप इसलिए सो रहे होते हैं, आपको पता होता है पायलट बड़ा जबरदस्त आदमी होगा, ये सही चलाएगा जहाज को। तो अल्लाह से जबरदस्त कौन है? तो आपकी जिंदगी अगर वो चला रहा है तो बस फैसला करके उस पर छोड़ दें तवक्कल के साथ, इंशाल्लाह आपको कामयाबी हो। ये बात। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद।